الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روحانی دنیا اور میں ہوں اقبال بابا۔ آپ کے روحانی مسائل، آپ کی روحانی طور پر وظائف کے ذریعے امداد اور مختلف امور میں دنیاوی معاملات، رشتے میں رکاوٹ، رزق کی تنگی یا آپس کے معاملات جو گھروں میں اکثر خراب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے وظائف بتاؤں جس سے رب عز و جل کی عطاؤں سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ اور اسی جد و جہد میں الحمدللہ پچھلے کئی سال سے آپ پروگرام روحانی دنیا دیکھتے ہیں اور اللہ کی عطاؤں سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور ہم سے یعنی کالز کے ذریعے رابطے بھی کرتے ہیں، خطوط کے ذریعے بھی رابطے کرتے ہیں۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم اپنی رحمت سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور چین اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کالز کرنے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کالز ملا لیتے ہیں، آپ کی کال لگتی ہے اور آپ ٹی وی کا آواز بند کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ احتیاط کیا کریں کہ ٹی وی کی آواز فوری طور پہ بند کر دیں جب آپ کی کال مل جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا اچھی طریقے سے گفتگو ہو جائے گی، آپ کا مسئلہ میں سن پاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو جواب دے پاؤں گا۔ اور جس کا بھی مسئلہ ہو، آپ اگر کسی اور کے لیے کال کر رہے ہیں تو ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام ضرور بتا دیں پہلے، تاکہ جتنی دیر میں آپ کی گفتگو سنوں اتنی دیر میں آپ کا حساب علم العادات کے تحت نکال لوں، تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو اور آپ کو بھی آسانی ہو جائے۔ اچھا، دوسری چیز ایک اہم کہ رشتے کے لیے اگر کسی کا استخارہ کروانا ہے تو لڑکی، لڑکا اور دونوں کی والداؤں کے نام چاہیے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اولاد کے لیے کوئی میری بہن، کوئی میرا بھائی جو بے اولادی کے معاملات میں مبتلا ہے، اس کے لیے بھی 4 نام چاہیے ہوتے ہیں، میاں بیوی اور دونوں کی والدہ محترمہ کا نام۔ تو یہ پہلے بتا دیا کریں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اور ایک اور وضاحت میں آپ سے کی بارگاہ میں عرض کروں کہ جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کے لیے کہ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ 7 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، اس لیے کہ درود شریف اول آخر وظائف میں اگر پڑھا جائے گا، جس طریقے سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ دعا رب کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے۔ تو درود شریف اعمال کی مقبولیت کا ایک بہت بڑا وظیفہ ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو کوئی بھی وظیفہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں جو میں نے بتایا ہے تو انشاءاللہ اول آخر درود شریف اس میں لازمی پڑھیں تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وہ وظیفہ بھی درود پاک کی برکت سے ضرور کامیاب ہوگا۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، آپ کے سوال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابوں کا سلسلہ بھی کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، مجھے اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ان کا نام ہے مشتاق یوسف، ماں کا نام جمیلہ یوسف۔ اچھا، مشتاق یوسف، جاب میں جمیلہ آج کل یوسف۔ بہت پریشانیاں چل رہی ہے، باس سے بالکل بنتی نہیں ہے، تو استخارہ کر کے اگر آپ بتا سکیں کہ ان کے لیے جاب پر رہنا بہتر ہے یا چھوڑ دینا بہتر ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا صاحب۔ جی میری بہن، کون اور کہاں سے؟ میں بابا صاحب ناصرہ بول رہی ہوں اور میری امی کا نام ہے بنی بیگم۔ ناصرہ بنت بنی بیگم۔ جی میری بہن، مسئلہ بتائیے۔ میرے شوہر کا نام ہے اسد محمود اور ان کی والدہ کا نام ہے آمنہ بیگم۔ آمنہ بی بی، اسد محمود آمنہ بی بی۔ جی بابا صاحب، میں نے اولاد کے لیے آپ کو پہلے بھی کال کی تھی تو آپ نے تویزات میں نے منگوا لیے تھے، جی جی، وہ میں نے پورے کر لیے اور کھانے والی چیزیں ابھی کھا رہی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کتنا ٹائم ہو گیا میری بہن؟ یہ تقریباً 40 دن کے وہ تویز مکمل ہوئے ہیں۔
تو ابھی وہ کھانے والی چیزیں میں کھا رہی ہوں. اس میں اور تین پہننے والے تعویذ جو اس آپ میں بھیجے اس تھے وہ لفافے میں تین مہینے کے تعویذ آپ کو وہ بھی بھیجے گئے ہوں گے جو ہر جی 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 ماہ کے تین وہ مخصوص دنوں میں پینے ہوتے ہیں. جی جی وہ میں پی رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں تو اس انشاءاللہ کے آپ کو علاوہ بتاتا ہوں. مجھے اس کے علاوہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. میرے سارے جسم میں درد ہے اور سر میں درد ہے، ایسے بوجھ سا. میں عرض کرتا ہوں، اولاد کے تو 3 مہینے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے، صرف 40 دن نہیں ہوئے ہیں. اس کے بعد کے جو معاملات ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے میری بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بنگلہ دیش سے بول رہے ہیں، ڈھاکہ سے. ڈھاکہ سے بول رہے ہیں. کون صاحب بول رہے ہیں؟ نام بتائیے اور والدہ کا نام بتائیے. فتح حسین. شفیع حسین. فتح حسین ارمان. ماں کا نام فیروزہ بیگم. زبیدہ بیگم. فتح حسین بولا نا آپ نے؟ ہاں فتح حسین. اور زبیدہ بیگم. ہاں ماں کا نام ہے فیروزہ بیگم. فیروزہ بیگم. کیا مسئلہ ہے فتح حسین؟ جو کوئی کام پکڑتا ہے وہ کام میں حاصل نہیں ہوتا ہے. اچھا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. ابھی دیکھ رہے ہوں آپ ٹی وی پہ پروگرام دیکھیے، میں آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں اور انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتا ہوں. ایک اور کالر کو دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. میرا نام عتیق الرحمان ہے. جی والدہ کا عتیق نام بھائی. نذیرہ بیگم ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں گاڑی لینا چاہتا ہوں، تو کیا وہ میرے حق میں بہتر ہوگی؟ اچھا گاڑی آپ لوڈنگ گاڑی لینا چاہتے ہیں یا اپنے یوز کے لیے، گھر کے وقت جی کے نہیں، لیے؟ پرسنل گاڑی اپنے یوز کے لیے لینا چاہتا ہوں. پرسنل گاڑی لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا صاحب، میری خالہ کا مسئلہ ہے نا، وہ اکثر بیمار رہتی ہے. خالہ اور ان کی امی کا نام یعنی نانی کا نام بتا دیجئے. ان کا نام نادیہ ہے. نادیہ کی امی؟ اور رخسانہ ہے. یہ مفتی صاحب اکثر بیمار رہتی ہے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. ان کا حساب بھی چیک کرتا ہوں، بیماری کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ یاسر علی بات کروں گا، راز کشمیر. جی یاسر بھائی. آپ کا نوکری کا مسئلہ ہے. کام نہیں ہو رہا ہے. یاسر علی میرے بھائی، آپ کی والدہ کا نام بتائیے. مخمل جان. جی مخمل جان. نہیں سمجھ آ رہا. مخمل جان. مخمل جان. جی جی. مخمل جان. ٹھیک ہے یاسر بھائی، آپ پروگرام دیکھیے. انشاءاللہ آپ کو وظیفے بتاتا ہوں. نوکری کا مسئلہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا. ایک اور کالر کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی میری بہن، کون اور کہاں سے؟ جی میں آمنہ بات کر رہی ہوں خان بلا سے. آمنہ میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. جی میری بیٹی کا مسئلہ ہے. بیٹی کا نام؟ اس کا نام ہے زینت کنول. زینت کنول. 3 سال ہو گیا اس کا رشتہ ہو گیا لیکن شادی نہیں ہو پا رہی. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہر بات جس سے رشتہ ہوا ہے اس کا نام بھی بتائیے لڑکے کا، اور ان کی امی کا نام بھی. اچھا، اس کا نام محمد احسن قادر. محمد احسن قادر. محمد احسن قادر. ان کے والد کا نام ہے کیا؟ والدہ کا نام واہگل. ماہگل. ان کی امی کا نام بتائیے میری بہن. واہگل. واہگل. واجل یا واسل؟ واہگل. واہگل. واجل. جی واجل. 3 سال ہو گئے رشتے کو لیکن. واہگل. ہلو. بے الف جیم لام. بے الف جیم لام. باجل. بے الف دال ہے لام. بادل. بادل ہے نا، تو بادل بول دیتی ہیں آپ. آسمان. خیر میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ. آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے رشتے کا کیا مسئلہ ہے، کیوں آگے معاملات نہیں بڑھ رہے. اللہ تعالیٰ دونوں کے حق میں بہتری فرمائے. ایک اور کالر کو دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ اور کہاں سے فرما رہے ہیں؟ بابا صاحب میں محمد فہد بول رہا ہوں، خانپور ڈسٹرکٹ رینجر. محمد فہد. والدہ کا نام؟ سر بشرا بیگم. بشرا بیگم. کیا مسئلہ ہے فرمائیے. سر میری شادی کو 2 سال ہو رہے ہیں، اولاد نہیں ہے، اس کے بارے میں جاننا. وائف کا نام بتائیے اور ان کی امی کا نام. سائقہ عارف. سائقہ عارف. اور ان کی امی؟ شاہدہ پروین.
شاہدہ پروین، ٹھیک ہے فہد بھائی، میں انشاءاللہ آپ بتاتا ہوں. کروانا تھا سر. جی جی سر میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی ابھی رشتہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی جاننا تھا. رشتہ کر دیا ہے، اب کر دیا تو پھر استخارہ مت کروائیے، اگر منع آ گیا تو پھر معاملات جو ہے نا وہ خاندانی خراب ہو جاتے ہیں. اچھا سر، ان کی نوکری کے لیے بھی اگر ہو جائے تو. کیا نام ہے بھائی کا؟ نوکری حافظ محمد فیصل. محمد فیصل، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ دونوں کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے، اللہ کی عطا سے میں دونوں مسئلوں کا آپ کو جواب دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے؟ جی بابا صاحب، میں شاہ جہاں بول رہا ہوں جدہ سے. شاہ جہان جدہ سے. جی مسئلہ آپ کا ہے تو والدہ کا نام بتائیے. میں کرانا چاہنا، میں شاہ جہان میرا نام ہے، والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے. آسمہ بی بی. جی ٹھیک ہے، کیا استخارہ کرانا چاہتے ہیں شاہ جہان بھائی؟ جی سوری، آواز مدھم آ رہی ہے بہت آپ کی. کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں بتائیے. جی میں اپنے بارے استخارہ کرانا چاہتا ہوں. میں تھوڑا یعنی تقریباً کاروبار کے لحاظ سے الحمدللہ ٹھیک ہوں، لیکن میں تھوڑا جو معاملات میں پریشانیاں ہیں یا مطلب یہ چیزیں بہت ہیں. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں آپ کو، اس کے لیے وظیفہ ہی بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی شرافت علی بات کر رہا ہوں آپ آباد سے. شرافت بھائی، اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام بتا دیجئے. سر میرا بھائی ہے چھوٹا. جی. وہ نا ہم اس کو جب بھی بولتے ہیں نا شادی کے لیے، اس سے جو چھوٹا اس کی اس کا نام بتائیے، بھائی کا نام بتائیے. اس کا نام ہے آصف علی. آصف علی. ہاں جی. والدہ محترمہ کا نام ہے زینب بی بی. زینب بی بی. اچھا، یہ خود راضی نہیں ہوتا رشتے کے لیے؟ سر جتنے بھی رشتے آتے بھی ہیں، بیٹھ بھی جاتا سامنے ان کے، جب وہ پسند کر کے چلے جاتے پھر ہم بولتے بھی ہم جا رہے ہیں، تو وہ اس وقت کہتا میں نے نہیں کروانی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے، جواب بھی دیتا ہوں، اور کوئی مسئلہ ہے اس کا بھی حل انشاءاللہ بتاتا ہوں اللہ کی رحمت سے. ایک اور کالر کو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ بابا جی چیچا وطنی سے بات کر رہا ہوں جی. جی جی فرمائیے. میری بیوی کا مسئلہ ہے بابا جی. نام بتائیے ان کا. شاہدہ پروین جی. شاہدہ کی والدہ حلیمہ بی بی جی. حلیمہ بی بی. کیا مسئلہ ہے؟ سارا جسم میں تکلیف رہتی ہے، نیند نہیں آتی، کبھی جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے، کبھی جسم سڑنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ایسے. میں عرض کرتا ہوں، ہوتی رہتی ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو، اس کا وظیفہ بھی بتاتا ہوں اللہ کی رحمت سے، اور حل بھی بتاتا ہوں. اور اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی وائف کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد مزید آپ کی کالس بھی لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. انتظار کیجئے گا، ہم واپس آ رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل. آپ پروگرام روحانی دنیا دیکھ رہے ہیں اقبال بابا کے ساتھ، اور آپ کے سوالات بہت سارے جمع ہو گئے. انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا لاؤڈ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمیر بات کر رہا ہوں. عمیر بھائی، والدہ کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو. جی فریدہ. جی جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرپور خاص سے. میرپور خاص سے. فرمائیے مسئلہ کیا ہے؟ سر مجھے یہ پوچھنا تھا جیسے. ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے عمیر بھائی، فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا تھا جیسے بینک کے اندر پیسے رکھواتے ہیں جو اس کا تعلق شرعی مسئلے سے ہے. بہرحال اگلا پروگرام ابھی ہمارا الحمدللہ عز و جل احکام شریعت مفتی محمد اکمل صاحب کا ہوگا، اس میں کال کی ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا. میں آپ احباب کے روحانی مسائل کے سلسلے میں روحانی دنیا میں جن احباب نے ہمیں کال کی ہے، اپنے سوال کیے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات دیتا ہوں. اس کے بعد
مزید کالرز کو انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی کال مشتاق یوسف بن جمیلہ یوسف کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والد صاحب کی باس سے نہیں بن رہی، کیا ہے ان کے لیے نوکری کرنا بہتر ہے یا چھوڑ دیں؟ میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن نوکری چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ باس کے لیے جو نہیں بن رہی اس کے لیے میں ایک تو وظیفہ بتا رہا ہوں، والد صاحب کو بولیں کہ اس کو پڑھا کریں، دعا کیا کریں، انشاءاللہ 6 اسباب بن جائیں گے۔ دوسرا تعویذات بھی منگوا لیجئے کہ باس ان کو خواہ میں تنگ نہ کریں۔ وظیفہ کیا ہے؟ سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ عشاء اور فجر کے بعد اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے باس کے لیے نرمی کے لیے دعا کریں کہ رب کریم انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ اور تعویذات کے لیے پروگرام میں ہمارے ایڈریس چلتا ہے روحانی دنیا کا، تو اس پر خط لکھ کر یا تعویذ کے لیے فون کر کے اپنا ایڈریس لکھوا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تعویذات بھیج دیے جائیں گے۔ ناصرہ بنت بنی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ تعویذات آپ نے 40 دنوں کے استعمال کر لیے ہیں، اولاد کے لیے منگوائے تھے، رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد سے جلد نوازے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں 40 دن کا ایک کورس ہوتا ہے، اس کے بعد اولاد کے لیے یعنی حمل ٹھہرنے کے لیے 3 ماہ کے تعویذ ہوتے ہیں جو ہر مہینے مخصوص دنوں میں پینا ہوتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل بڑی امید ہوتی ہے کہ ان 3 مہینے کے تعویذات میں ہی رب کریم کی عطاؤں سے الحمدللہ حمل ٹھہر جاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس عمل کو جو اب 3 مہینے آپ کو تعویذات پینے، 40 دن کا کورس پورا ہو گیا اور الحمدللہ آپ کا حساب بھی میرے حساب علم العادات کے تحت بہت اچھا ہے، تو امید بھی ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد اللہ کی عطائیں آپ کے اوپر ہو جائیں گی۔ فتح حسین بن فیروزہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام نہیں ہے، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد کا معاملہ، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، دعا بھی کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور عشاء کے بعد 488 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے رزق میں برکتیں ہوں گی۔ عتیق الرحمن بن نذیرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پرسنل گھر کے لیے گاڑی لینا چاہتے ہیں، رب کریم آپ کے لیے مبارک فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ آپ کا گاڑی لینا مناسب ہے، لے لیں، رب کریم کی برکتوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ نادیہ بنت رخسانہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بیمار رہتی ہیں، رب کریم آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، خط کے ذریعے تعویذات منگوائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ یاسر علی بن مخمل جان، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری کا مسئلہ ہے کہ نوکری نہیں مل رہی، رب کریم آپ کے حق میں بہتری فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ 271 مرتبہ 271 مرتبہ یا باسطو یا اللہ عشاء کے بعد پڑھیں، نماز کی پابندی رکھیے گا، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے۔ آمنہ، میری بہن آپ نے زینت کنول کے متعلق پوچھا ہے کہ اس بچے کی آپ کی جو بیٹی ہے اس کا رشتہ 3 سال سے لگا ہو مگر شادی نہیں ہو پا رہی۔ محمد احسن بن بادل کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن ان دونوں کے ستارے نہیں ملتے اور اس رشتے کے ختم ہونے کے امکانات ہیں، مطلب یہ کہ رشتہ ہو نہیں پائے گا، تو رب کریم دونوں کے حق میں بہتری فرمائے اور بچی کو بولیں 467 مرتبہ عشاء کے بعد 467 مرتبہ عشاء کے بعد یا لطیفو یا اللہ پڑھے، دعا کرے، رب کریم اس کے لیے بہتری عطا فرمائے۔ محمد فہد، میرے بھائی آپ نے سائقہ بنت شاہدہ اپنی وائف کا نام بتایا، فرمایا اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن سائقہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، خط کے ذریعے تعویذات اولاد کے لیے اور اثرات کے لیے ضرور منگوائیے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور دوسرا، آپ نے اپنے بھائی محمد فیصل کی نوکری کے متعلق پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے فیصل کی اپنی کوتاہیاں ہیں، اس کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 210 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھے، دعا کرے، اللہ کی عطا سے کرم ہوگا۔ اور سائقہ میری بہن آپ ہر نماز کے بعد 196 مرتبہ یا مصبرو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔
शाहजहान बिन आसमा मेरे भाई, आपने सऊदी अरब से मैं कॉल की, जिद्दा से, कि परेशानियां हैं और परेशानी भी ऐसी हैं कि जहनी सुकून नहीं है। आपने फरमाया कारोबारी मामलात बड़े अच्छे हैं, रब्बे करीम आपको जहनी सुकून अता फरमाए, और जहन का सुकून तो अल्लाह की याद में, कुरान का हुक्म है। तो नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। उलमा फरमाते हैं कि इस वजीफ़े में हज़ार हा फ़ायदे हैं। कैसे गिनती करके आपको बताएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ये दिल का सुकून है। आप इसकी पाबंदी से हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आप अपने दिल में सुकून महसूस करेंगे। शराफत अली मेरे भाई, आपने आसिफ अली बिन ज़ैनब के मुतालिक पूछा कि भाई आपका रिश्ता नहीं करता, रिश्ते आते हैं, बातचीत बनती, जब आप जाना चाहते हैं तो ये मना कर देता है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इसके साथ जिन्नात के मामलात हैं। रब्बे करीम करम फरमाए। तावीज़ात ज़रूर मंगवाइएगा, और मुझे इस चीज़ का भी अंदेशा है कि तावीज़ात इस्तेमाल नहीं करेगा या कोई वजीफ़ा नहीं पड़ेगा, मगर आप तावीज़ात मंगवाइएगा और किसी भी तरीके से इसको पिलाने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसका जहन रिश्ते के लिए बन जाएगा। शाहिदा परवीन बिनते हलीमा के मुतालिक जो भाई आपने पूछा कि इनको नींद नहीं आती, बहुत बीमार रहती हैं, रब्बे करीम इनको शिफा अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इनके ऊपर गंदे असरात का मामला, इनको बोलें नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें। सूरह कलम 29वें पारे में इसकी आखिरी 2 आयतें 5 मरतबा पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करें और पिएँ। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। और ख़त के ज़रिए असरात के लिए तावीज़ात भी मंगवा लीजिएगा। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ख़त के ज़रिए मंगाने का मतलब ये है कि हमारा एड्रेस चलता है, हमारे नंबर्स चलते हैं, उन पर अपना एड्रेस लिखवा कर भी मंगवा सकते हैं, और वैसे भी आप अपने ज़रिए ख़त लिख के भी तावीज़ात मंगवा सकते हैं। रब्बे करीम तमाम मुसलमानों की हर तरह की परेशानियों को, बीमारियों को दूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो सवालात आपके लिखे थे उनके जवाब दिए हैं। मज़ीद कॉलर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ इस वक्त लाइन पे कौन और कहाँ से हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी बाबा साहब, जो एहसन की वालदा है उसका नाम है वादुल। वादुल नहीं है, बाजिबुल। जी जी वादुल, वाओ अलिफ दाल है लाम। वादुल यानी वाओ अलिफ दाल है लाम, बादुल। जी बादुल है। मैं इंशाअल्लाह दोबारा देखता हूँ मेरी बहन। हाँ ये नाम है। बा है या वाव है? वाव वाव वाव। आप बा बोलती हैं, कभी वाव भी बोल रही हैं। वाव जो है ना उसके अदद होते हैं 6 और बा के होते हैं 2, तो 4 अददों का फर्क है। ये नहीं है, वाव है। वाव है, बस ठीक है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखती रहिएगा इंशाअल्लाह। एक और कॉलर को देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम सर जी, मैं पिंडी से बोल रहा हूँ। जी नाम बताइए, आपका नाम बताइए। औरंगजेब है। औरंगजेब भाई, आपकी अम्मी का नाम? आलमजेब। 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 अच्छा जी जी, बिल्किस बीबी। बिल्किस बीबी, ठीक है। आलमजेब भाई, वालदा बिल्किस, मसला बताइए। सर जी बस ये मसला है कि मैं जो है ना कारोबार की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। कारोबार जो है ना मेरा, अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह आपको वजीफ़ा भी बताता हूँ और इंशाअल्लाह इसके लिए जो भी मामलात हैं ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। एक और कॉलर को देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? जी मैं दुबई से बात कर रही हूँ बाबा साहब। नाम बताइए जिसका मसला है उसका। जी मेरा नाम जहाँ आरा है। जहाँ आरा जी। और आपकी अम्मी? मेरी अम्मी का नाम सरवरी है। सरवरी। हेलो, मुझे लग रहा है आपके टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ है, इसको बंद कर दें। आपकी अम्मी का नाम बताइए। आवाज़ नहीं आ रही। आपकी अम्मी का नाम बताइए मेरी बहन।
میری امی کا نام سروری بیگم. سروری، میں نے یہی عرض کیا تھا آپ کے بتانے کے ریپیٹ میں کہ آپ کی امی سروری ہیں، پھر آپ نے جواب نہیں دیا. اب مسئلہ فرمائیے، کیا مسئلہ ہے؟ جی پتہ نہیں، میرے کاروبار کا کچھ مسئلہ ہے. اور کاروبار کون کرتا ہے میری بہن؟ آپ خود کرتی ہیں یا گھر میں کوئی شوہر یا والد؟ جی 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 میرا نہیں، میں کرتی ہوں. آپ خود میرا یہاں پہ سالون ہے. ٹھیک ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. دبئی سے بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ جہاں رہے. ایک اور کالر کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا صاحب. جی میرا نام زیبیہ، میری والدہ کا نام مسرت ہے، اور میرے سر کے بال بہت گرتے ہیں. مسرت تو سمجھ میں آیا، آپ کا نام سمجھ نہیں آیا، دوبارہ بتائیے. زیبیہ. زیبیہ. ہاں جی. ٹھیک ہے. میرے سر کے بال بہت گرتے ہیں، میں نے بہت علاج کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سر میں پتہ نہیں کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. سر جڑ سے بال سارے گر کے گنجا پن ہو گیا، تو میں بہت پریشان ہوں. ویسے اس کے لیے ڈاکٹرز اور حکماء یہ فرماتے ہیں کہ سر کے بال بہت زیادہ جب گرتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشنیں کوئی شخص لیتا ہے، کسی کا کوئی ایسا کام ہوتا ہے نا، اس کے سر کے بال گرتے ہیں. بہرحال میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ. میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، مجھے نا بہت خواب وغیرہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں. وہ میں چیک کرتا ہوں انشاءاللہ، آپ کو جواب دوں گا. آپ پروگرام دیکھیے، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں اور وظیفہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میں صبا بات کر رہی ہوں. صبا میری بہن، والدہ کا نام؟ میری امی کا نام نبیلہ. نبیلہ. جی جی. میرا دل ہر ٹائم ٹینشن رہتی ہے، دل پریشان رہتا ہے، اور کسی سے بات کرنے کو کوئی مخصوص ٹینشن رہتی ہے کسی وجہ سے، کوئی گھریلو ایسی پریشانی؟ ویسے ہی دل پریشان ہے، کسی سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، اور ہر ٹائم طبیعت بھی خراب رہتی ہے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں، آپ کا حساب علم العادات کے تحت چیک کر کے آپ کو جواب بھی دیتا ہوں. اور پروگرام روحانی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں بریک کا وقت آ گیا ہے، تو مختصر سا وقفہ ہے، انشاءاللہ آپ انتظار کریے، میں آ رہا ہوں. تو پھر الحمدللہ آپ کے کچھ سوالات میرے پاس ہیں، ان کے جوابات دینے سے پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی محمد یعقوب ہوں کراچی سے. محمد؟ والدہ کا نام محمد یعقوب. محمد یعقوب. والدہ کا نام ہے غلام سکینہ. غلام سکینہ. جی میرے بھائی. وائف کا نام ہے امتیاز بیگم. امتیاز بیگم. ان کے والدہ کا نام ہے رحم نور. رحم نور. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وائف نے پتے کا آپریشن کرایا ہے، اور اس کے بعد ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. پتے کے آپریشن کے بعد نہ نیند آتی ہے، ہر ٹائم بے چینی رہتی ہے. میں انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں. اللہ کی رحمت سے آپ کی وائف کی طبیعت انشاءاللہ تعالی اچھی ہو جائے گی، اور رب کریم ضرور کرم فرمائے گا. تو پروگرام روحانی دنیا جو اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہے، کچھ سوالات جن کے جوابات مجھے دینا ہے. پہلے تو آمنہ بہن نے جو وادھل، واو الف دال ہا لام، جو آپ نے دوبارہ ہجو سے میں بتایا، اس سے بھی میری بہن ان دونوں کے ستارے نہیں ملتے، اور اس رشتے کے ہونے کے امکانات بالکل بھی نہیں ہیں. رب کریم دونوں کے حق میں بہتری فرمائے اور دونوں کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے. عالم زیب بن بلقیس میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ کاروباری معاملات میں بڑی پریشانی ہے، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، اور اس کے لیے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد 160 مرتبہ یا باسطو یا اللہ. بڑا مختصر وظیفہ ہے، انشاءاللہ چند منٹ میں آپ اس کو پڑھ لیں گے، پابندی کریں گے تو اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے فضائل و برکات آپ کو کیا کیا انشاءاللہ نظر آئے گا. جہاں آرا بنت سروری میری بہن، آپ نے ہمیں دبئی سے غالباً کال کی، کاروبار کے متعلق پوچھا، آپ کا پولر ہے غالباً. رب کریم آپ کے حق میں بہتری فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے. کوشش کریں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 211 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ بہتری آئے گی اور معاملات اچھے ہو جائیں گے. زیبیہ بنت مسرت میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ کے سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے ایک تو آپ کے ساتھ گندے اثرات کا معاملہ ہے، اور گندے اثرات میں امراض، کوئی اگر مرض ہوتا ہے نا، کسی بھی شخص کو کوئی مرض ہو اور اثرات یا جادو اس کے اوپر کر دیا جائے، تو اس مرض میں
مزید شدت اور مزید بڑھاوا آ جاتا ہے۔ تو ایک تو اثرات کی وجہ سے آپ کو دوائی فائدہ نہیں کر رہی ہو، یقینی طور پہ آپ بالوں کے گرنے کا ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا ہوگا، دوائی بھی لی ہوگی، بہرحال اثرات کا مسئلہ ہے۔ تو اثرات کے لیے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور بال جو گر رہے ہیں اس کے لیے سورہ ابراہیم 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، دم کیے ہوئے پانی سے سر کو دھوئیں، بہت اچھی طریقے سے دھوئیں انشاءاللہ، اور یہ احتیاط کریں کہ پانی گٹر یا نالی میں نہیں جانا چاہیے۔ کسی بھی قرآنی آیات یا سورت کا پانی دم کیا ہوا کسی بھی طرح احتیاط کے ساتھ استعمال کریں کہ گٹر یا نالی میں نہیں جانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کر لیں، 7 دن 11 دن تک اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ فرق دیکھیں گی۔ اور خط کے ذریعے تعویذات بھی سر دھونے کے بھی منگوا لیجئے گا، اور اپنے لیے اثرات کے تعویذات بھی منگوا لیجئے گا۔ صبا بنت نبیلہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ بہت ٹینشن رہتی ہے، رب کریم آپ کو سکون اور چین عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے ساتھ بھی گندے اثرات کا معاملہ ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، خط کے ذریعے تعویذات منگوائیں۔ میرا ایڈریس، میرے فون نمبرز چل رہے ہوں گے، اس پر آپ کال کر کے خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوا لیجئے۔ اللہ کی عطا سے انشاءاللہ آپ کی ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ محمد یعقوب میرے بھائی، آپ نے امتیاز بیگم بنت رحم نور کے متعلق پوچھا کہ وائف کا جب سے پتے کا آپریشن ہوا اس کے بعد ان کی طبیعت بڑی خراب رہتی ہے، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پتا نکلنے کے بعد باڈی کے بہت سارے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جس کو پتا رن کرتا ہے، تو اس میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم آپ کی وائف کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 79، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اور ایک اور وضاحت میں کر دوں آپ کی خدمت میں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام میں کسی علاقے میں کسی نے کال کی اور لائٹ چلی گئی، اب لائٹ چلی گئی تو اس کو اس کا سوال نہیں مل پایا۔ تو الحمدللہ ہمارا اے آر وائی کا جو ایک مزید اس میں بہتری آئی ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ یوٹیوب چینل پہ، جو اے آر وائی کیو ٹی وی کا ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس پر جا کر روحانی دنیا کے تمام پروگرامز جس میں آپ نے کالز کی یا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر سرچ کر کے آپ اس پروگرام کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے مسئلے کو بھی سن سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ پروگرام رات کو ریپیٹ بھی ہوتا ہے 3-4 بجے کے غالباً آس پاس، تو اس میں بھی آپ اپنے سوال کا جواب لے سکتے ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن احباب نے، جن بہن بھائیوں نے ہمیں کالز کے ذریعے رابطہ کیا ہے، رب کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، رزق میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ اور اب پروگرام کے آخری مراحل کی طرف ہے، اور میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے کہ دعا کی طرف انشاءاللہ وقت ہے تو دعا ضرور مانگتے ہیں۔ آپ سب بھی ہمارے ساتھ آمین کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین کے صدقے تمام احباب کی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔
اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی مرض میں مبتلا ہے رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، جن مریضوں کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، رب کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اور ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، جن جن احباب نے پروگرام روحانی دنیا میں کالز کیے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، کرواتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، رب کریم تو سب کے مسائل کو جانتا ہے۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ماہ رمضان ان قریب ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے، رب کریم ہمیں ماہ رمضان کی عبادتوں کی ہمت، قوت اور پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں خوب رمضان المبارک میں عبادتوں کی سعادت نصیب فرما، اور خاص طور پر رب کریم ہم تیری بارگاہ میں دعا گوئیں، ہمیں رمضان مدینہ عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں رمضان میں مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوائے، رب کریم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اور یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ اللہ یا رحمان اللہ اللہ یا رحمان مشکلیں آسان کر دے اللہ یا رحمان اللہ یا رحمان اللہ یا رحمان مشکلیں آسان کر دے اللہ یا رحمان ہم سب کی جھولی بھر دے